کی پہلی کھیپ وصول کر رہے تھے اور یہ اعزاز بھی حکومت کو جاتا ہے، یہ اعزاز بھی حکومت کو جاتا ہے۔ جناب والا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ yes to achieve full cooperation in matters of counter proliferation of nuclear materials and related networks. Yes sir, this is completely in line with the declared policy of Pakistan. اب جناب والا سوال یہ ہے اور آخری بات وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں so that Pakistan's control and governance improves in those areas which are undergoverned. اور اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سب ذی شعور حضرات تشریف فرما ہے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کی وسادت سے اس ایوان کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان has neither conceded any of its authority nor it intends to concede anything. پھر جناب وہ کوٹ کرتا ہوں میں، Pakistan is a major non-NATO ally of the US and has been a valuable partner in the battle against Al-Qaeda and the Taliban. پھر جناب والا بہت بات کی گئی کہ ہم جواب دہ ہوں گے، پاکستان کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے عوام نے کسی کٹہرے میں نہیں کھڑا ہونا۔ اس بل کی سپرٹ یہ ہے کہ the onus is not on Pakistan. Section 102A says, it makes clear that there are no conditions placed on the Pakistani government for the delivery of $7.5 billion in assistance. The only accounting requirements are of the US executive branch. US Congress تقاضا کر رہی ہے US ایگزیکٹو سے، پاکستان سے کوئی تقاضا نہیں ہو رہا، پاکستان کے ہاتھ نہیں باندھے جا رہے، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ جناب والا ٹائٹل 3 of the bill. Title 3 of the bill talks about a strategy on accountability, monitoring and other provisions. یہاں بحث میں ایک پہلو یہ اجاگر ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو پاکستان کے اندر انٹروژن الاؤ کر رہے ہیں۔ حضور والا اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ The intention of this section is to ensure that there is transparency and accountability in the way authorized assistance is spent. The way authorized assistance is spent to ensure that the funds are being used for the purpose set forth in Title 1 and Title 2 of the bill. Simple as that. اور یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، یہ ہمارے مفاد میں بھی ہے کہ جو وسائل ہمیں ملے ان کا صحیح مصرف ہو، ان کا صحیح استعمال ہو، اور کاش ماضی میں اگر ایسا کیا ہوتا تو اس قسم کی کڑی جو نگاہ ہے وہ ہم پر نہ رکھی جاتی۔ وہ ماضی کے حضرات جو 8 سال میں اس پر عمل پیرا ہوتے رہے، وہ بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور دیکھیں کہ پاکستان کو انہوں نے اس نوعیت تک کیوں پہنچایا۔ جناب والا یہاں کہتے ہیں there are no requirements on the government of Pakistan. Please understand, there are no requirements on the government of Pakistan. جناب والا اب میں آنا چاہتا ہوں ٹائٹل 2 کی طرف، کیونکہ سیکیورٹی اسسٹنس for پاکستان پر بہت بحث ہوئی اور پاکستان کے دفاع کے پر بہت بات کی گئی کہ خدا نہ خواستہ ہم پاکستان کے دفاع کو ایکسپوز کر رہے ہیں، یہاں وہاں کوئی غفلت برت رہے ہیں۔ جناب والا سب سے پہلے تو میں آپ کی وسادت سے اس ایوان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو سیکیورٹی اسسٹنس ملتی کہاں سے ہے، وہ کون سے ویہیکلز ہیں جن ویہیکلز کے ذریعے ہمیں سیکیورٹی اسسٹنس دستیاب ہوتی ہے، اور وہ چار ہیں اور میں اس ایوان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 PCCF پاکستان کاؤنٹر انسرجنسی کیپیبلٹی فنڈ۔ نمبر 2 CSF کولیشن سپورٹ فنڈ۔ نمبر 3 FMF فورن ملٹری فائنانسنگ، اینڈ نمبر 4 IMET جس میں ملٹری ٹریننگ اور ایجوکیشن کی بات ہے۔ یہ 4 مدیں ہیں جن مدوں سے پاکستان کو سیکیورٹی اسسٹنس ملتی رہی ہے یا مستقبل میں دینے کا ارادہ ہے۔ اب اس کی تشریح لیجئے
اس کی تشریح یہ ہے جناب والا, سب سے پہلے 2 of these vehicles یعنی کہ PCCF اور CSF اس بل کی سکوپ میں آتے ہی نہیں ہیں. اگر وہ اس بل کی سکوپ میں آتے ہی نہیں ہیں تو قدغن کیا اور کنڈیشنلٹی کیا, وہ تو اس بل کا حصہ ہی نہیں ہے. اب 2 ہیں, FMF, IMET, جس کی بات ہو رہی ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ وضاحت کیا کہتی ہے. Section 201(1) deals with the purposes of security assistance, کہ ہم پاکستان کو جو سیکورٹی دے رہے ہیں, اسسٹنس دے رہے ہیں, اس کے مقاصد کیا ہیں, ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ سے لیتے کیا ہیں, ہم آپ سے مانگ رہے کیا ہیں. نمبر 1, to support Pakistan's paramount national security in accordance with its national security interests. The underlining thing is in accordance with our national security interests. Number 2, to work with the government of Pakistan to improve Pakistan's border security and control and help prevent any Pakistani territory from being used as a base or conduit for terrorist attacks in Pakistan or elsewhere. That is the declared policy of Pakistan. That is the declared policy of the government of Pakistan. This is no contravention to our policy. پھر جناب والا تیسری چیز جو کہتے ہیں purpose, to work in close collaboration with the government of Pakistan to coordinate action against extremists and terrorist targets. Now, I see nothing wrong in that. To help strengthen institutions of democratic governance. Janab Speaker, aren't we all in agreement that in democracy, civilian authority is supreme? Are we ignorant of the Constitution of Pakistan? What is the emphasis of the Constitution of Pakistan? According to the Constitution of Pakistan, who is the chief executive of Pakistan? We're all aware of that. We're all aware of that. And if this bill reinforces civilian supremacy, tell me which member of this house is against that? I don't think anyone is against that. We have all been struggling in the restoration of democracy. And my friends sitting on this aisle, on the other side of the aisle, when we were together in the Alliance for Restoration of Democracy, this is exactly what we were trying for. When we look at the chapters of the Charter of Democracy, this is exactly what we are talking about. Janabe Wala, pir, the intention of this section, ab ye security sense ki baat hai, aur ye kabil gaur baat hai. The intention of this section is to strengthen cooperative efforts to confront extremism. The purposes of security assistance are intended to be completely cooperative and reflect the intention that such assistance be used to support Pakistan in achieving its stated objectives in winning the ongoing counter-insurgency and defeating terrorist organizations that threaten Pakistan. And we all know how our institutions have been threatened. Don't we know what happened in Lahore yesterday? Don't we know what happened in Bishar, in Kohat, in Rawalpindi the other day? And if we are cognizant of that, then Mr. Speaker, we have to toe and we have to have an enlightened debate in the interest of Pakistan. This is not of governments. This is not of individuals. I'm talking of the interest of state. Governments will come and go, but the interests of states have to be supreme.